بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اور یوٹیوب پلیٹ فارم ڈاکٹر اکرام خان۔ ناظرین، شادی انسان کی زندگی کا بہت ایک اہم سٹیج ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد بڑی دعاؤں کے ساتھ رکھی جاتی ہے اور اس کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں کی جاتی ہیں اور بہت کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو اگر چند چیزیں انسان کی تربیت میں شامل ہوں اور پھر ان پر عمل پیرا ہوا جائے اور وہ جو بچی ہے ان باتوں کو مائنڈ میں رکھ کر زندگی اپنے سسرال میں گزارے، تو وی ڈو ہوپ کہ اس کی جو آنے والی زندگی ہے وہ نہ صرف خوشیوں سے بھری ہوگی بلکہ بڑی سموتھ ہو چلے گی۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ جی شادی کے لیے بہت دعائیں کی جاتی ہیں اور بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ موڈ ہوتا ہے زندگی میں، انسان کی زندگی میں، لیکن سیڈلی بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو بچیاں ہیں ان کی کن لائنز پر تربیت کی جائے تاکہ سسرال میں جا کے وہ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ اور سموتھلی گزار سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پرانے زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ باقاعدہ بٹھا کے شادی سے پہلے کچھ نصیحتیں کرتی تھی۔ آج ہم شادیوں میں مختلف قسم کے اتنے لوازمات آ گئے ہیں کہ ان کو پورا کرتے ہوئے یہ انتہائی امپورٹنٹ باتیں ہم سے رہ جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے رویہ۔ جو قلعہ کسی چیز سے فتح نہیں ہوتا نا، یعنی کسی کا دل بھلے آپ کو جو خلاف ہے، اخلاق کی تلوار سے وہ دل فتح ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر رہیں، اپنی شوہر کے بساط کے مطابق اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ ماں باپ ہیں، اکثر جوائنٹ فیملیز بھی ہوتی ہیں، تو ساری عمر انسان ایک سا وقت نہیں گزارتا کہ اپنے ساری عمر جوائنٹ فیملی میں گزارنی ہے۔ ایک نہ ایک وقت دن آئے گا کہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنا راستہ پکڑ کے نکلنے کی کرتے ہیں۔ تو آپ اس وقت تک جو ہے ہر قسم کی باتیں آتی ہیں، آپ کمپرومائز کریں، اور آپ کے اگر منہ پہ اگر یہ جملہ آپ نے سیکھ لیا اور اتنا سیکھ لیا کہ ہر قسم کی تنگی میں، مشکل میں بے اختیار آپ کے زبان سے نکلنا اگر شروع ہو گیا نا، تو آپ کے گرویدہ بن جائیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ خیر ہے کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ خیر ہے کوئی بات نہیں۔ پھر صبح جاگنا جو ہے یہ ایک میڈیسن ہے۔ صبح کی جو سن لائٹ ہے یہ ایک میڈیسن ہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے جی 10-11 بجے جاگنا ہے، 1 بجے ناشتہ کرنا ہے، کوئی زندگی کی ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ پرائے کے گھر میں یہ ترتیب چینج کر دیں، نیچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیں۔ صبح سویرے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور جو کام صبح ہوتا ہے نا وہ دن میں نہیں ہوتا، اور جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو دن بھی بڑا لگے گا، آپ کو برکت، آپ کام ڈھونڈیں گی کہ میں کوئی کام کر لوں۔ اور یہ جو فزیکل کام ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں آر نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں برتن دھوؤں، میں کیوں کپڑے میٹ رکھا جائے۔ دیکھیں ہر بندہ ویل آف نہیں ہوتا، کوئی غریب بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر غریب ہے تو آپ اس کے پاکٹ منی کو دیکھ کے اپنے ضروریات کے، اپنے خواہشات کا خیال رکھیں۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی گھر کی باتیں اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کریں، اپنی سسرال کی باتیں اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کریں، اور اپنی گھر کی باتیں وہاں جا کے نہ کریں۔ ٹھیک ہے، نند نے کیا کہا، دیور نے کیا کہا، ساس نے کیا کہا، سسر جی نے کیا کہا، بس آپ جتنی آپ اپنے سینے میں باتیں دفن کر سکتے اتنی آپ کے لیے زندگی میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ساری وہ نصیحتیں ہیں، اپنے بیٹیوں کو بٹھا کے بیاہنے سے پہلے آپ ان کو بار بار یہ سبق رٹا دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور دونوں خاندانوں پر بھی اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ انہی باتوں کو اگر میں سم آپ لوگوں کے لیے اگر کرنا چاہوں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے رویے میں نرمی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی ہے یہ ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ پھر میں نے ایک ناول پڑھا تھا امر بیل، اس میں ایک بہت ہی ایک آئیکونک لائن ہے نا کہ زندگی میں انسان کو ایک چیز ضرور سیکھنی چاہیے، وہ ہے کمپرومائز کرنا۔ تو انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نا یہ چیز نکال دیتی ہے۔ ناول تھا بانو قدسیہ کا، اس میں وہ ایک نیا کپل ہوتا ہے جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک ماں ہے نا وہ اپنی بچی کو یہ تربیت میں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ اگلے گھر جائیں گی، وہاں پہ یہ آپ کے جو برتن وغیرہ ہیں یہ چیزیں ٹوٹنے کی، یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں،
جوائنٹ فیملی ہے وہاں پہ، تو اگر کسی سے کوئی آپ کا یہ برتن ٹوٹ جائے تو اس پر کبھی بھی آپ نے تنگ نہیں ہونا، دل سے تنگ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہہ دینا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ نیا آ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جی وہ برتن تو ٹوٹ جائے گا لیکن ان سب لوگوں کے جو دل ہیں وہ جڑ جائیں گے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو برتن بھی ٹوٹ جائے گا اور سب کے سب کے جو دل ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ پھر اسی طرح سے اگر کنفلکٹ بڑھتے گئے تو پھر رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم یہ کہیں کہ جی رول آف تھم ہے، بلکہ یہ ایک ریشنل باتیں ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ اور باتیں بھی ہوں، آپ کی ایک اپنی ریشنل ہو، تو اسے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کوئی بھی جو فیڈ بیک ہے اس کو ہم ویلکم کریں گے۔